نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العصر مکیہ، ترتیب تلاوت میں 103 نمبر پر اور ترتیب نزول میں 13 نمبر پر، انتہائی ابتدائی صورتوں میں سے۔ اس صورت کی کل 3 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس صورت کے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت قرآن مجید کی 114 صورتوں کی بجائے صرف یہی ایک صورت نازل فرما دیتا تو یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، اگر ان کی بجائے صرف یہی ایک سورت العصر نازل کر دی جاتی تو انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ کافی تھی۔ اور حقیقت بات بھی یہی ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے عصر کی قسم کھا کر مومنین حضرات کو مخاطب کیا ہے اور انہیں کامیابی اور کامرانی کی نوید سنائی ہے 4 شروط کے ساتھ، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جس شخص کے اندر یہ 4 صورتیں 4 شرائط نہیں پائی جاتی وہ خسارے میں ہے۔ العصر کا کیا معنی ہے؟ العصر کے 2 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا معنی اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے، اس سے مراد نماز عصر ہے۔ اور اس حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے سامنے انتہائی فرما برداری اور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 کے اندر جو رب العزت نے نمازوں کی حفاظت اور خصوصاً صلاۃ الوسطیٰ درمیانی نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے تو اس سے مراد نماز عصر ہے۔ تو نماز عصر کے متعلق جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان کی نماز عصر رہ گئی اور وہ ٹائم پر نہ پڑھ سکا تو وہ سمجھ لے اس کا اہل سے مراد اس کی بیوی بچے اور اس کا مال و دولت سب کچھ برباد ہو گیا، لٹ گیا۔ اس کا اہل و مال سب کچھ لٹ گیا اس انسان کا جس کی عصر کی نماز ایک نماز رہ گئی۔ اور اب ذرا غور کریں اس حدیث کے مقابلے میں میرے وہ بھائی جو کبھی کبھار نماز پڑھا کرتے ہیں، ایک نماز عصر رہ جانے، لیٹ ہو جانے کی وجہ سے اتنا بڑا خسارہ کہ آدمی یہ سمجھے کہ اس کا اہل یعنی بیوی بچے اور اس کی مال و دولت سب کچھ لٹ گیا، اتنا بڑا خسارہ۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسانیت کی تخلیق کا مقصد
اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور اگر انسان اس کی طرف توجہ نہ کرے تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو اس سورۃ العصر کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں ان میں سے پہلا معنی نماز عصر ہے۔ دراصل اس کو اہمیت اس لیے دی جا رہی ہوتی ہے کہ عموماً کاروبار جو ہے وہ ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے، اور جب عصر کا ٹائم ہوتا ہے اور مغرب کے قریب کا وقت آتا ہے تو کاروبار عروج پر ہوتا ہے۔ اس وقت نماز کے لیے جانا اور اللہ کے حضور سجدہ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس نماز کی اور زیادہ اہمیت ہے۔ دوسرا معنی العصر کا وہ ہے زمانہ، اور زمانہ کون سا؟ جب سے یہ کائنات بنی ہے اور تا قیامت سارا زمانہ اس سے مراد ہو۔ بعض لوگ گالی دیتے ہیں زمانہ گندا ہے، تو یہ گالی زمانے کو نہیں دی جاتی، یہ گالی اللہ کو دی جاتی۔ دینے والا واللہ عالم کیا نیت رکھتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ زمانے سے مراد اللہ تعالیٰ، یہ اسی کے حکم سے سب کچھ چل رہا ہے، اسی کے آرڈر سے سب کچھ چل رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں زمانہ گندا ہے تو یہ گالی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے کچھ الفاظ کہیں تو پھر آپ یوں کہا کریں، حالات اچھے نہیں ہیں، لوگ اچھے نہیں ہیں، زمانہ گندا ہے یا زمانہ خراب ہے، یہ لفظ نہیں کہنے چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ واو کا معنی اور آپ جانتے ہیں، لیکن یہاں اس کا معنی اور نہیں ہے، کیونکہ واو کے 3 معنی قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا معنی آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مال و دولت، عفو و درگزر، شان و شوکت، 2 لفظوں کے درمیان واو اور کا معنی دیتی ہے۔ اور دوسرا معنی ہوتا ہے اس حال میں کہ، اور یہ کب ہوتا ہے اس حال میں کہ یا حالانکہ؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک آیت کے اندر 2 جملے ہوں، پہلے جملے میں ایک بات بیان کی جا رہی ہو تو دوسرے جملے سے پہلے درمیان میں واو لا کر حالت اور کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ 2 جملوں کے درمیان واو کو لا کر حالت اور کیفیت بیان کی جاتی ہے، وہاں پر ترجمہ واو کا اور نہیں کرتے بلکہ کرتے ہیں اس حال میں کہ یا حالانکہ۔ اور تیسرا معنی اس کا ہوتا ہے قسم ہے، اور قسم ہے اس کا ترجمہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے بعد اسم ہو، واو کے بعد اسم ہو اور اسم کے آخر میں زیر ہو، جیسے یہ العصر کے آخر میں آپ زیر دیکھ رہے۔ اس کی اور بہت ساری مثالیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر والشمس واللیل والقمر، اس قسم کے بہت سارے الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو واو کا معنی قسم ہے کب ہوتا ہے؟ جب اس کے بعد اسم کے آخر میں زیر ہو۔ اور اردو میں ہم کہا کرتے ہیں عموماً واللہ، واللہ اللہ کی قسم۔ یہ عرب لوگ عموماً ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے، وہ اکثر بات کرتے ہوئے قسم اٹھا جاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے، وہ صرف ایک قسم نہیں کھاتے، قسموں کا برسٹ مار دیتے ہیں، کہتے ہیں واللہ باللہ تاللہ کلہ، 4 قسمیں اکٹھی۔ تو یہ قسمیں کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اسے تقیہ کلام بنانا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے،
جو بندہ زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے. قسم خواہ مخواہ نہیں کھانی چاہیے، اور قسم کھانے کے لیے اس وقت انسان کو کھانی چاہیے جب مجبور ہو جائے، اگلا بندہ یقین نہ کرے. مجبوری ہو جائے کہ اگلا بندہ آپ کی بات پر یقین نہیں کر رہا، مجبوری کی صورت میں آپ قسم کھائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. تم میں سے جو چاہتا ہے قسم کھائے تو وہ اللہ کی قسم کھایا کرے. تیری قسم، تیری محبت کی قسم، تیری جان کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، ہاں جی اس قسم کی قسمیں ہمارے ہاں چلتی ہیں، یہ سب حرام ہیں، ناجائز ہیں. قسم صرف اللہ تعالیٰ کی کھائی جاتی ہے اور کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر قسم کھانی ہو تو صرف اللہ کی کھایا کرو اور اس کے بغیر چپ کر جایا کرو، اس کے علاوہ چپ کر جایا کرو، قسم نہ کھایا کرو. تو یہ قسم کھانے کے چند آداب آپ کو بتا دیے ہیں. اللہ چونکہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ تو پابند نہیں کسی قاعدے قانون کا، اس لیے اللہ تعالیٰ جس کی چاہیں، جب چاہیں، جتنی چاہیں قسمیں کھا سکتے ہیں. انسان پابند ہے حکم الہی کے، تو انہیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھائیں. والعصر، قسم ہے زمانے کی یا نماز عصر کے وقت کی. ان الانسان، یقیناً انسان، انا کا معنی بے شک، آپ اچھی طرح جانتے ہیں بات میں وزن ڈالنے کے لیے، تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، یقیناً خسارے میں ہے. یہ لفی جو ہے اس کے شروع میں لام زبر لا جو ہے یہ تاکید کی علامت ہے، اور اس کا ترجمہ یقیناً یا ضرور کیا جاتا ہے. یقیناً، ضرور، بلا شبہ، البتہ بھی کہہ دیتے ہیں. لفی خسرن، یقیناً خسارے میں ہے. لفظ فی جو ہے یہ ایک علامت بھی ہے اور اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ میں بھی آتا ہے. فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت وغیرہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. لفظ خسر خسارہ سے نکلا ہے. خسارہ، خائب و خاسر، خائب و خاسر، خسارہ. یقیناً انسان خسارے میں ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جو خسارے سے بچ سکتے ہیں، الا، مگر، یا سوائے. الا جو ہے جملے میں پہلی بات کی نفی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ترجمہ مگر یا سوائے کیا جاتا ہے. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو. یہ لفظ الذین جو ہے یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. 5 علامات کا گروپ آپ پڑھ چکے ہیں. الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اللائی. تو یہ ان میں سے ہے الذین جو کہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ترجمہ صرف جو بھی ہو سکتا ہے، جن بھی ہو سکتا ہے، جنہیں بھی اور جنہوں نے وغیرہ بھی. تو یہاں کیا ہے؟ جو، سوائے ان لوگوں کے یا مگر وہ لوگ جو آمنو، سب ایمان لائے. یہ آمنو جو ہے اس کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے. یہ بھی آپ 3 علامات کا ایک گروپ پڑھ چکے ہیں. واو الف، واو نون زبرنا اور یا نون زبرنا، یہ تینوں علامتیں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یہاں یہ علامت واو الف جو ہے فعل کے آخر میں آئی ہے. سمجھانے کے لیے ترجمہ سب کرتے ہیں. آمنو اس کا واحد ہے، آمنا، اس کے آخر میں واو الف لگا کے جمع مذکر بنا دیا گیا. یہ لفظ نکلا ہے امن سے. امن، ایمان، مؤمن اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو سب ایمان لائے. وعاملوا، اور ان سب نے اعمال کیے. یہ عاملو جو ہے یہ لفظ نکلا ہے عمل سے. عمل، عامل، معمول، تعمیل، معمولات، بہت سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. وعاملوا، اور ان سب نے عمل کیے، اعمال کیے. الصالحات، نیک. یہ 2 باتیں ہو گئیں. پہلی بات کون سی ہو گئی؟
خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یہاں آپ کو دو باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات ہے ایمان کے حوالے سے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان تین چیزوں کا نام ہے: اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح۔ زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالی اکیلا ہمارا الہ ہے، اکیلا حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنانے والا ہے، اور وہی اکیلا اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی سنت کے عین مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اس بات کا زبان سے اقرار و تصدیق بالقلب، اور دل اس بات کو دل کی گہرائیوں سے ماننا، تصدیق کرنا کہ واقعی ایسا ہے، واقعی ایسا ہے۔ جب زبان اور دل مل جائیں گے تو ایمان پختہ ہو جائے گا، اور اگر دل اور ایمان زبان کا اقرار نہیں ملتے تو پھر اسے منافقت کہتے ہیں۔ منافقت کیا ہوتی ہے؟ ظاہراً زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار اور عملاً دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتا، دل میں اللہ اور اس کے رسول کی بجائے کفر اور کافروں کی محبت چھپی ہوتی ہے۔ وہ ظاہراً نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، جہاد بھی کرے گا، سارے کام کرے گا، لیکن چونکہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں، اس لیے منافقت کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار۔ منافق چونکہ دل سے ایمان کی تصدیق نہیں کرتا، اس لیے وہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں وہ ہوگا۔ اور دوسری بات جو اس حدیث میں ہے، جو آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، اور تیسری بات ہے عمل بالجوارح، آپ کا عمل اس بات کا ثبوت دے کہ آپ واقعی مسلمان ہیں۔ وہ ثبوت کیسے ملے گا؟ 5 وقت کی نماز باجماعت سے ملے گا۔ اگر مسلمان 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کر رہا ہے، رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، پیسے اگر موجود ہیں، استطاعت ہے، حج کر رہا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس کے پاس پیسے سال بھر پڑے رہتے ہیں، تو وہ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، تو وہ اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اور اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ اپنے ایمان والے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان بندے اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اگر مسلمان آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہے، اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کے متعلق بہت سخت احکامات ہیں اسلام کے، حتیٰ کہ اس کا نماز جنازہ نہ پڑھنے کا حکم ہے، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنے کا حکم ہے۔ اب میرے وہ بھائی ذرا غور کریں جو ہم مسلمانوں کے گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ہمارے بیٹے ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، وہ اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں شمار کریں گے؟ اسلام کے احکامات آپ کے سامنے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ جہاں بھی ایمان والوں کا رب العزت نے ذکر کیا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے الفاظ فوراً موجود ہیں، جیسے یہاں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کو باقاعدہ شرط کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ 4 صفات ہیں خسارے سے بچنے والوں کی۔ پہلی شرط ایمان لانا، دوسری صفت کیا ہے؟ عامل الصالحات، نیک اعمال کرنا،
اور نیک اعمال میں سب سے پہلا عمل فرض نماز کی ادائیگی ہے، اور دوسرے نمبر پر رمضان المبارک کے فرض روزے ہیں، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، چوتھے نمبر پر اس کی حج کی ادائیگی ہے۔ یہ جو 4 فرائض ہیں اور 5ویں شہادت ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی، یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ جو شخص ان پر عمل کر رہا ہے اللہ کے فضل سے جنتی ہے، وہ اللہ کے فضل سے جنتی ہے، اور جو ان میں کمی کوتاہی کر رہا ہے وہ اپنی بھی فکر کرے، اپنے ایمان کی بھی فکر کرے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ نیک عمل کرتا ہے۔ تیسری شرط وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ یہ تواصو جو ہے اس کے شروع میں تا اور الف آپ دیکھ رہے ہیں سرخ ہے، اس میں کسی کام کو باہمی طور پر یعنی مل جل کر کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے ترجمے میں تا اور الف کا ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو لکھا ہوا ہے، چونکہ مل جل کے کرنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا، اور ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق کے حق بات کی۔ پہلا کام کیا؟ ایمان لانا، دوسرا کام نیک اعمال کرنا، یعنی پہلے تو خود ایمان کا ثبوت پیش کرنا، عمل صالح کر کے، نماز کی ادائیگی اور روزوں کی پابندی کر کے، زکوٰۃ کی ادائیگی دے کر۔ تو تیسرا کام کیا ہے کہ وہ اس حق والی بات کا پرچار بھی کرے، اس حق کو دوسروں تک بھی پہنچائے، اس حق کو اس فریضے کو ہماری اسلامی زبان میں، ہمارے اسلام کی زبان میں کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ امت محمدیہ کا ترہ امتیاز ہے، ایک امتیازی حیثیت ہے جسے ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک ہماری ایسی ذمہ داری ہے جس کو ترہ امتیاز یعنی امتیازی صفت کے طور پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن ہوتے ہی وہ ہے جو یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن ہوتے ہی وہ ہے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے۔ الفاظ سنیے گا ذرا میرے بھائی، آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے، نیکی کرو گلے میں پڑ جاتی ہے، لہٰذا اللہ اللہ کرو، اپنا کام کرو، کسی کو مت کچھ کہو، کسی کو مت چھیڑو، اور اپنا کام کرو، بس اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ تے خیر صلاح۔ یہ الفاظ کسی مسلمان آدمی کے نہیں ہو سکتے اگر وہ صاحب ایمان ہے۔ یہ الفاظ حقیقت میں شیطان کے الفاظ ہیں جو ہم مسلمانوں کی زبان سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان آدمی جتنا خود دین پر عمل کرنے کا حرص رکھتا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کے دل کے اندر یہ تڑپ، محبت، شوق، جذبہ ابالے کھا رہا ہوتا ہے کہ میرے دوسرے مسلمان بھائی بھی اس حق کے اوپر عمل کریں۔ یہ مسلمان کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ جب ایمان موجود ہو تو یہ جذبہ لازمی موجود ہوتا ہے کہ جو خیر رب نے مجھے دی ہے وہ میرے بھائیوں کو بھی مل جائے۔ تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ایمان کا، ہمارے ایمان سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے کسی کو برائی سے روکنے کے لیے ہاتھ سے روکے تو وہ روکے، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو فبلسانی ہی، زبان سے ہی روک لے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا، اتنا کمزور دل ہے یا کمزور ایمان والا ہے تو کم از کم دل میں تو برا جانے، اس برائی کو برائی ایکسیپٹ تو کرے، اس برائی کو برا تو سمجھے، اتنا تو کر سکتے ہو کہ نہیں؟
وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے کہ تم برائی کو برا سمجھو۔ لیکن اس وقت ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے یہ حالات ہیں کہ ہم برائی کو بھی برائی نہیں سمجھتے اور برائی کو بھی نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حالات ہیں اس وقت ہمارے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو کامیابی اور کامرانی کے جو 4 اصول اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے تیسرا اور اہم اصول یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنی ہے، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اور چوتھا جو حق ہے وہ ہے کہ اس کام میں تکلیف آ جاتی ہے، اور جب تکلیف آ جائے تو پھر ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہے صبر کی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کی تلقین کرنی ہے۔ یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث میں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث صرف 2 لفظوں کی ہے لیکن بڑی کمال حدیث ہے، وہ بڑی مطابقت رکھتی ہے آج کی ہماری صورت کے مضمون کے حوالے سے۔ حدیث کے الفاظ ہیں المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن اور مرآۃ اخیہ المسلم، دونوں الفاظ آتے ہیں کہ مسلمان کا آئینہ ہے۔ آئینہ، شیشہ جسے آپ اپنی شکل و صورت دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مسلمان کا آئینہ ہے۔ حیرت والی بات ہے، مسلمان انسان اشرف المخلوقات اور آئینہ بے جان مخلوق جس کو ہم کسی کھاتے میں شمار نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے آئینہ قرار دیا۔ کیوں؟ دراصل آئینے کے اندر ایسی پیاری پیاری کچھ اچھی صفات موجود ہیں کہ وہ ہر مسلمان آدمی کے اندر ہونی بڑی ضروری ہے۔ پہلی صفت جو آئینے کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر قدرتی طور پر ایک دوسرے کی اصلاح کی جو ایک خیر کا پہلو ہوتا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ گھر میں عموماً ایک ہی شیشہ ہوتا ہے، امی جان، ابو جان، بھائی جان، بہن سب اسی کو دیکھتے ہیں۔ تو جو بھی انسان شیشے کو اپنے چہرے کے سامنے لاتا ہے، شیشہ فوراً اس کی اصلاح کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیشہ آپ کے چہرے پر موجود داغ، دھبے، میل کچیل یا کسی بھی چیز کو جو آپ کے چہرے پہ لگی ہوئی ہے وہ آپ سے چھپا لے، آپ کو نہ بتائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر وقت اصلاح کرتا ہے۔ اور دوسری صفت جو شیشے کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جتنی چیز ہوتی ہے، جتنا زخم ہوتا ہے، جتنا داغ ہوتا ہے اتنا ہی دکھاتا ہے، بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرتا۔ اس سے انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جب تم کسی کا کوئی عیب دیکھو تو اس کو جو ہے عیب کو جب اس بھائی کو بتلانے لگو تو اس میں مرچ مسالہ نہیں لگانا، اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا، جتنی بات ہے، جتنی آپ نے دیکھی ہے اتنی ہی بتانی ہے، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جو کام آپ تبلیغ کا کرنے گئے ہو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے جتنی بات تھی اس کو بڑھا کے پیش کیا ہے، سننے والے کو غصہ آ جائے گا، معاملہ بگڑ جائے گا۔ تیسری صفت جو ہے وہ شیشے کے اندر یہ اچھی پائی جاتی ہے کہ وہ جس کے متعلقہ عیب ہوتا ہے اسی کو بتلاتا ہے، دوسروں کو نہیں بتلاتا۔ یہ بڑی کامیاب ترین صفت ہے شیشے کے اندر۔ گھر میں عموماً ایک ہی شیشہ ہوتا ہے، سب اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے چہرے کا کوئی عیب اس نے آپ کی ماں کو، باپ کو، بہن کو، بھائی کو، کسی اور کو بتا دیا ہو۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ جس کے متعلقہ چیز ہوتی ہے، جو اسے اپنے چہرے کے سامنے کرتا ہے اسے ہی وہ شیشہ دکھاتا ہے، اسے ہی بتلاتا ہے کہ جناب یہ مسئلہ ہے آپ کے چہرے میں۔ یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب ہم کسی مسلمان کے اندر کوئی عیب دیکھ لیں تو شہر میں ڈھڈورا نہیں پیٹنا اس کا، لوگوں کے اندر اس کی تشہیر نہیں کرنی، بلکہ اس عیب کو چھپا لینا ہے۔ یہ عیب چھپا لینا یہ بڑی عزت والا کام ہے، یہ بڑا عظیم کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپا لیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری دنیا سے اس کے عیبوں کو چھپا لیں گے. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن ہم مسلمانوں کو تو کام ہی یہ ملا ہوا ہے نا کہ ہم عیب تلاش کریں اور اس کی تشہیر کریں، اور جس کے متعلقہ بات ہے اس کو خبر تک نہیں ہوتی. اتنی تکلیف ہم نہیں کرتے کہ اس کو جا کے بتا دیں، سارے شہر کو بتا دیتے ہیں، جس کے متعلقہ بات ہے اسے نہیں بتاتے. تو یہ آخری بات اس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بے وقوف انسان دیکھے ہوئے میرے چہرے پہ داغ ہے، شیشہ پٹاخ زمین پہ مارا، ٹوٹ گیا. ٹوٹنا ہی تھا، شیشہ تو پہلے بڑی نازک چیز ہوتی. جب وہ ٹوٹ گیا اس کے باوجود بھی اصلاح کرے گا. چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے کو اٹھا لو، پھر چہرے کے سامنے لاؤ، جتنے سائز کا بھی ہوگا پھر بھی اصلاح کرے گا. یہ نہیں کہے گا میں تیرے نال نیکی کیتی سی تو میرے گل پہ گیا. ہاں جی، یہ نہیں کہے گا. ہمارے سیانے کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال. کیا مطلب ہے؟ دریا میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ دریا میں پانی ہوتا ہے، پانی آگے کو جاتا ہے، پانی پیچھے کو نہیں آتا. نیکی کرو گے تو صلہ آخرت میں ملے گا، دنیا میں نہیں ملے گا. نیکی اس نیت سے مت کیا کرو کہ تمہیں کوئی صلہ ملے گا، اس کے بدلے میں تمہاری عزت ہوگی، اس کے بدلے میں تمہیں کوئی بینیفٹ اور کوئی فوائد حاصل ہوں گے، اس لیے نیکی مت کیا کرو. اور جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہو اس سے اپنے متعلق خیر کی امید مت رکھا کرو، کیونکہ نیکی کر دریا میں ڈال، دریا کا پانی آگے جاتا ہے پیچھے نہیں آتا. عزیز بھائیو، یہ بہت ساری باتیں آپ سے آج شیئر کی ہیں. اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے زمانے کی اور کہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. کچھ لوگ خسارے سے بچ سکتے ہیں. بچنے کے لیے 4 شرائط ہیں، 4 صفات ہیں. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لانا ہے، پھر سچے دل سے سنت پر عمل کرنا ہے، اور پھر اس حق کا پرچار کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بے وقوف ٹکر جائے آپ کو، ایسا انسان کہ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، مارنا پیٹنا شروع کر دے، یا آپ کے خاندان کو گالیاں دینا شروع کر دے، تو اس پر صبر کرنا ہے اور اس وقت خاموشی سے وہاں سے چلے جانا ہے. پھر بعد میں جب آپ کو کبھی موقع ملے، بعد میں آپ نے موقع تلاش کرنا ہے کہ یہ شخص ریلیکس ہو، اچھے ماحول میں ہو، پھر دوبارہ اس سے بات کرنی ہے، پھر سمجھانا ہے، کیونکہ غصے میں انسان کسی کی نہیں سنتا، اور تکلیف پر صبر کرنا ہے. والعصر، واو جو ہے نیلے رنگ میں اس لیے لکھی ہوئی ہے کہ اس کا ترجمہ قسم ہے. اگر اس کا ترجمہ اور ہوتا تو پھر ہم اس کا جو ہے اس کو کالے رنگ میں رکھتے. عصر تو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں. عصر کا معنی زمانہ بھی ہوتا ہے. عصر حاضر جو ہے ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اردو میں. انا بار بار آنے والے الفاظ میں سے انسان ڈائریکٹ اردو میں استعمال ہوتا ہے. لفی خسر کے اندر جو ہے لام زبر لا جو ہے بار بار آنے والوں میں سے، فی اردو والوں میں سے، خسر خسارہ یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اللہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ یہ کہ اللہ کلیل. اللہ زینہ بھی بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے. اور آمنو، امن ایمان مومن، اور وہ اردو میں عام استعمال ہوتی ہے. عاملو، عمل عامل، معمول معمولات. اور الصالحات، عمل صالح، عمل صالح صالحات. وتواصو یہ وصیت سے نکلا ہے، وصیت اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. اور بالحق، حق، حق و باطل، مارکہ حق یہ بھی اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. تو حق کی ترجمہ ہے با کا، اس لیے اس کو نیلے رنگ میں رکھا ہے. اور وتواصو جو ہے یہ بھی وصیت سے نکلا ہے. اور صبر بھی جو ہے ڈائریکٹ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو آج کی ہماری صورت کے اندر ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جسے آپ یاد کریں. اتنا آسان سبق شاید دنیا میں کسی کے لیے ایسی زبان کوئی میسر آئی ہو کہ زبان آپ کو کچھ یاد ہی نہ کرنا پڑے.
تو عزیز بھائیو، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ اردو دان ہیں۔ اللہ رب العزت نے 65% الفاظ یا اس سے کم و بیش آپ کی زبان میں نازل کر دیے ہیں، تو لہٰذا آپ کا حق بنتا ہے کہ بڑے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ تشریف لایا کریں، دوست احباب کو بھی دعوت دیا کریں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ آپ سب کے ذمے ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی